ہمیشہ ایک گروپ رہا ہے، اچھا گروپ، وہ لابی بھی کافی اسٹرانگ رہی جو کہتی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دلیلیں یہ لائی جاتی ہیں کہ عورتوں کو اپنا مزاج بدلنا چاہیے۔ یہ کیا کہ مطلب اگر ریپ ہو گیا تو اس کے بعد منہ چھپائے گھوم رہی ہیں؟ بولڈ ہو جانا چاہیے انہیں، اور رہنا چاہیے سماج کے اندر عزت سے سر اٹھا کے پھر بھی جیتی رہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، بار بار ایک موضوع آ جاتا ہے اس لیے کہ بار بار ایک جرم ہے جو ملک میں دہرایا جاتا ہے، اور جرم تو چاروں طرف ہیں اور ہر لمحے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پبلسائز ہو جاتا ہے، پریس اس کو لے لیتا ہے، لائم لائٹ میں آ جاتا ہے کسی وجہ سے بھی ریپ کے کیسز میں۔ ابھی پھر ہنگامہ ہے پورے ملک میں، اس پہ بحث ہے۔ حیدرآباد میں ایک کیس اس لائم لائٹ میں بہت زیادہ آ گیا، اور اس پر پریس ہے اور ٹی وی کے ڈیبیٹس ہیں، عورتوں کے ہیومن رائٹس کے کام کرنے والے ان کے اور عورتوں کے جلوس ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ورنہ ریپ ہی نہیں، ریپ اینڈ مرڈر کے کیس تو عام ہیں، وہ بہت ہوتے ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ علم میں نہیں آتے، جب ریپ کے ساتھ مرڈر بھی ہوتا ہے تو علم میں تو آتے ہی ہیں، لیکن پبلک کو معلوم نہیں ہوتے۔ ہوتی ہیں مختلف وجوہات جس کی وجہ سے کبھی کوئی کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کا چاروں طرف چرچا ہو، پھر کافی دن تک اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی کم از کم جہاں تک مجھے یاد ہے 2 مرتبہ یہاں خطبے میں تذکرہ کیا، اس کے الگ الگ پہلو۔ قرآن تو پریونٹیو میجرز میں تو یہاں تک جاتا ہے، یعنی موقع ہی نہیں آئے ایسے کہ نامحرم اکیلے بھی ایک ساتھ نہ رہیں، تنہا نہ رہیں، یعنی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر۔ محرم اور نامحرم قرآن بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نامحرم اکیلے بھی تنہائی میں اکٹھے نہ ہوں، کسی کی نظروں کے سامنے ہوں۔ اور پھر اس سے بہت کم درجے کا جرم، جسے ہمارے یہاں ایو ٹیزنگ کہتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا اور ستانا، تو وقتی طور پر کسی نے کوئی فقرہ کس دیا، لیکن ایسے لوگ جن کی گروپ بنا کے عادتیں بن گئی ہوئی ہیں، فتنہ بن جائیں، وہ ان کی سزا قرآن کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، اور اس کے بعد پھر نظر آئے تو پھر ان کے لیے سزائے موت ہے، پھر نظر نہ آئے اس کے بعد دوبارہ۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر جہاں ملے اس کے بعد انہیں پکڑنے کے بعد پھر ان کو سزائے موت ہے، ان کے لیے قتل ہے۔ اور اسے دلوں کی بیماری کہا ہے، منافقت دلوں کی بیماری، فساد پھیلانے والے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ، اگر یہ باز نہیں آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور یہ فساد پھیلانے والے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں ہم تمہیں لنغرینک بہم، پھر تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، مطلب وہ قانون ہو کہ پھر تم سے بھاگیں وہ، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر وہ شہر میں نظر نہ آئے، ایسے پیچھا کیا جائے ان کو نکال دیا جائے، پھر نظر آئے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے سزائے موت ہے۔ یہ وہ جو جن سے عورتیں غیر محفوظ ہو جائیں، یہ شریف عورتوں سے وہیں ساتھ میں یہ کہا کہ جب باہر نکلا کریں تو ایک
بڑی چادر بھی اپنے اوپر ڈال لیا کریں ایسے ماحول کے اندر اگر باہر نکلے جہاں ستانے والے لوگ ہیں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ یہ بھی ساتھ میں موجود ہے۔ اب یہاں جو بیلنس ہے، جو توازن ہے، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ بیلنس توازن کی بات کو، لیکن جس دین نے یا جس دین کے قانون نے وہ لوگ جن سے عورتیں غیر محفوظ، ان کی باتوں سے، ان کی چھیڑ چھاڑ سے غیر محفوظ ہو جائیں شریف عورتیں، یہ بھی ساتھ میں، تو پھر ان کے لیے سزا جو ہے وہ یہ رکھی ہے، پہلے تو نکالو انہیں، پھر نظر آئے تو پھر سزائے موت۔ وہاں پھر ریپ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت ہے۔ پھر ریپ ود مرڈر، اب یہاں تو دنیا کے اندر کتنے ہی جرائم ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھیانک جرائم ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی۔ بہت سمپل سی بات ہے، ایک شخص نے بہت سے قتل کر دیے، اس کے بعد پکڑا گیا تو اسے تو ایک ہی بار مارا جا سکتا ہے نا، سزا تو نہیں مل سکتی اس کو۔ جتنے لوگوں کو مارا تھا اگر سزائے موت ہو تو اس کو بار بار تو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ پوری سزا ملنا تو یہاں اس دنیا میں ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ نے نظام رکھا ہے کہ بدلہ ملے گا۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے تو پھر بس خالی، جیسے بدھزم ہے مثلا، جو مذاہب ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، تو وہاں تو پھر یہ ہے کہ، اور فلسفہ کیا ہے، شروع کس جگہ سے ہوتا ہے؟ اس کی پہلی بنیاد جو بدھزم کا فلسفہ، جتنے بھی ان کے فرقے ہیں، اس کی جو سب میں کامن ہے، مشترک شروع جہاں سے ہوتا ہے، مسائل کا ذکر کر کے شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں دکھ ہے، ہاں ہے، سکھ بھی تو ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے بھاگ جانے کی جگہ ہے۔ اچھا دکھ ہے، دکھ کا انہوں نے کچھ علاج بتایا، میں اس پر بات نہیں کر رہا، بات الگ دوسری طرف چلی جائے گی۔ اسلام جو دکھ ہیں تو ان کا کیا علاج بتاتا ہے؟ وہ زیادہ معقول علاج ہے یا جو بدھزم نے بتایا تو وہ اچھا ہے، جو کچھ بھی بتایا وہ اچھے طریقے ہیں کچھ ان دکھوں کو ختم، لیکن کیا دکھ ختم ہوئے کبھی؟ اور دکھ خالی تکلیفوں کا نام تو نہیں ہوتا، تکلیفیں ہوتی ہیں انسان خوش رہتا ہے، جسمانی تکلیفیں نہیں ہوتی دکھی رہتا ہے۔ تو اس دکھوں کو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ختم کر لیں تب بھی سارے دکھ ختم نہیں ہوں گے، تو پھر دنیا سے فرار خالی ہو۔ اچھا کچھ لوگ دکھوں کو ختم کر لیں، قبول کر لیں، کچھ نہیں راضی ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، وہ دوسروں کو دکھ دے رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ وہ اسے ماننے کو راضی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں جب طاقت ہے تو۔ اور پھر اگر سزا کے قانون بنائے بھی جائیں، دنیا میں جگہ جگہ بنے، تو پھر وہ ایسے ایسے بھیانک جرائم ہیں کہ ان کی سزا ملنی ممکن ہی نہیں۔ تو میں نے بہت ہلکی معمولی مثال دی تھی کئی قتل والی، ورنہ کس کس طریقے سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں اور تڑپتی رہتی ہیں اور نسلیں تک برباد ہوتی ہیں، اور وہ بظاہر سامنے سے لوگ عیش کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو پاور والے ہیں۔ کوئی سزا کا قانون نہیں ہے، اور یہ دنیا ان کو سزا نہیں دے پاتی۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ قانون ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کہیں اس قانون کی گرفت میں نہیں آتے، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ قانون ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ قانون کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، جو معاشرے کا، سوسائٹی کا جو کرپشن ہے اس میں۔ تو پھر اللہ کا انصاف کدھر ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسی دنیا ہے اور کیا بنایا اللہ نے؟ چاروں طرف لوگ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مظلوم ہیں، دوسرے ظلم کر رہے ہیں۔ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا عادل ہے، عدل انصاف کرنے والا۔ اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے،
وہ کائنات ہمارے سامنے ہے، اور جتنی مثالیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، خود ذات باری تعالیٰ خود اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب کائنات سے دیں جسے ہم جانتے ہیں. یہاں دیکھ لو آخرت، یہاں دیکھ لو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت ہے. ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں، اور وہ یہ کہ اس پوری کائنات میں ہم اگر انسان کو الگ رکھیں تو باقی پوری کائنات، اس کے اندر جو ہونا چاہیے وہ ویسا ہی ہے. سائنسداں یا سائنٹسٹ بے جان چیزوں تک میں کسی چیز کو دریافت کرتے ہیں، تھیوری اپنی بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ایسی کوئی چیز جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی، نہ کوئی تجربہ کی، نہ محسوس کی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے، ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے بغیر یہ باقی سارا سیٹ اپ سمجھ میں نہیں آتا، ممکن ہی نہیں، اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے. پھر وہ دریافت ہو جاتی ہے بات کو جا کے. یہاں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہے. اب یہ کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر بہت سے ایلیمنٹس ہیں. ایلیمنٹس کی ایک ٹیبل ہے ایٹامک ویٹس کے حساب سے، جو شروع ہوتی ہے 1 2 3 سے لے کے گئی 118 تک. اب وہ ٹیبل ان سے بنائی تو اس میں بہت سے بیچ میں غائب ہیں، کہیں 94 نمبر نہیں ہے، 101. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ غائب کیسے ہیں؟ پھر وہ ایلیمنٹ دریافت ہو گئے، اس کی انہوں نے پراپرٹیز تک پہلے بار ایسا ہونا چاہیے، اس پراپرٹیز کا ہونا چاہیے، پھر وہ دریافت ہو گئے. جب ٹیبل بنائی کہ یہ مس ہے یہاں پر، یہاں جو ہونا چاہیے وہی ہے. کتنی بڑی بڑی دریافتیں اور کتنی بڑی بڑی ڈسکوریز اسی شکل میں ہے کہ وہ پہلے یقینی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ چیزیں ڈسکور ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں یہ آخری طور پر ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے. تو یہاں اس کائنات کا اصول یہ، اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اسے حق پر، تمام آسمان اور زمین کو کی تخلیق حق پر ہے جو ہم نے کی ہے. یعنی ان کے اندر ایک قانون ہے، اس سے الگ نہیں ہٹتا کچھ بھی، اور جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے. اگر اس میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو سب کولیپس کر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. پھر یہ چیز، یہی اصول انصاف میں بھی ہے. جیسا ہو، جس کی جیسی سزا ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہاں بھی لوگ ویسی سزا دینے بنانے کی قانون کوشش کرتے ہیں. یہ اصول معاملات کے اندر بھی ہے کہ اگر یہاں سزا نہیں ملتی تو سزا تو ہونی چاہیے، اگر پوری نہیں ہو پاتی تو ہونا چاہیے. یہ آخرت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ملے گی. جو ہونا چاہیے وہ ہے. اگر سزا پوری نہیں ہو پائی اور سزا کچھ لوگوں کو ملنا چاہیے تو ملے گی، چاہے وہ ہمیں دنیا سے ہم نے دیکھ لیا ہو کہ چلے گئے، پھر بھی ملے گی. تو یہ بہت بڑا ثبوت اپنے آپ میں آخرت کا ہے. ورنہ اس دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی نہ دکھ ختم ہوں گے اور نہ انصاف کا بھی ہوگا. پورا انصاف ہوتا ہی نہیں، تو پھر انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے تو انصاف ہے، اسے مان لیا جائے چاہے نہ دیکھا ہو. پھر یہ تو ایک کامن سینس کی بات تھی. اس کے بعد پھر دنیا کے اندر جتنے بھی اسکرپچرز آئے، قرآن آیا صحیح حالت میں ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ انصاف ہے، بعد میں ہے، یہاں سے جانے کے بعد میں ہے. زندگی تو مسلسل ہے اور لگاتار یہاں ختم نہیں ہوگی جہاں پہ تمہیں نظر آ رہی ہے، اور انصاف ہوگا. یہاں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کے انصاف کا انتظار کرتے ہیں. دنیا میں سزائیں ان قوانین کی رکھی جاتی ہیں جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں. کوئی اپنے آپ میں اپنے لیے غلط کر رہا ہے، اس پر سزا نہیں دی جاتی، بھگتے گا. اس سے دوسروں پر اثر پڑ رہا ہے، سماج پر، سوسائٹی پر، اس کا بیلنس اور عدل توازن بگڑ رہا ہے، سزا اس کی رکھی جاتی ہے. کہ کسی کی ایک غلطی سے اگر پورا سماج متاثر ہو رہا ہے یا کچھ دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی سزا رکھی جاتی ہے. اللہ کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، ملے گی آخرت میں سزا. یہاں کوئی سزا نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور چوری کرتا ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچا، اس کی سزا ہے. یہی دنیا والے بھی قانون ایسے بناتے ہیں، اور اسلام نے بھی یا قرآن نے بھی قانون ایسے ہی دیے. پھر کچھ قانون تو بتا دیے، انہیں کہتے ہیں حدود، حد. یہ فائنل لمٹ ہے، اس کا ٹیکنیکل نام ہے حدود. یہ قانون اس پر جس پہ سزا ملے گی، کوئی ایسا کام کیا، کوئی جرم جس کی سزا ملے گی یہاں. اور پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. اسے کہتے ہیں تعزیر. اسٹیٹ بنائے اپنے حالات کے اعتبار سے کہ کون کون سے جرائم اس دور میں ہیں یا کسی دور میں ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان کی کیا سزا دی جائے.
انہیں تعزیر کہتے ہیں، جو اسٹیٹ وہ قانون بنا سکتی اور بنانا چاہیے اسٹیٹ مختلف جرائم کو روکنے کے لیے. تو تعزیرات میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو ہم قیاس کر کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جو دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں منظم اور لگاتار عورتوں کا نکلنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے، شریف عورتوں کا، ان کو یہ سزا دی جائے، تو پھر ریپ کی سزا تو بہرحال جہاں کنسنسس اپنی مرضی سے، اگر کوئی دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کی کچھ سزا رکھی کہ اگر وہ آپس میں اپنی مرضی سے کہیں جنسی لذت حاصل کریں یا جنسی سکون حاصل کریں، تعلقات پیدا کریں، تو جہاں پر اس کی کچھ سزا رکھی ہے. اور اس سے بھی سوسائٹی اور معاشرے پہ اثرات پڑتے ہیں، وہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے رکھی ہے اس کی کوئی سزا کہ اسے رکے رہیں اس سے. تو وہ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جسے ریپ کہتے ہیں اس کی سزا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ موت ہے. اور پھر ریپ کے ساتھ میں اب بہت کامن ہو گیا، ریپ اینڈ مرڈر بڑھتا جا رہا ہے. پہلے خالی ریپس ہوتے تھے، اب ریپ اینڈ مرڈر. تو اس کی سزا کیا ہو؟ اب یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا میں قتل کے جرم کی بھی، کسی بھی طرح کا جرم ہو، ہمیشہ ایک گروپ رہا ہے. اچھا گروپ، وہ لابی بھی کافی اسٹرانگ رہی جو کہتی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت تو کسی کی ہونی ہی نہیں چاہیے کسی بھی جرم کے بدلے. ہم باقی سب لابی کو اس کو چھوڑیں کہ کسی بھی جرم کے بدلے نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ایک چیز بڑھ گئی اور پھر کہا یہ بھی جانے لگا، وہ بالکل صحیح ہے یا غلط، لیکن کچھ تنظیمیں ایسی ہیں دنیا کی جنہوں نے رپورٹ شائع کی جس میں انڈیا کو، ہندوستان کو پہلے نمبر پر رکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں غیر محفوظ ہندوستان میں ہیں. دوسرے نمبر پہ دوسرے ممالک آتے ہیں، کہیں شام، سعودی عرب اور افغانستان دوسرے نمبر پہ. یہ پہلے نمبر پر انڈیا. بہت شور مچا، یہاں بڑا ہنگامہ مچا کہ یہ بدنام کرنے کی سازش ہے انڈیا کو اور ہندوستان کو. ہم اسے بھی چھوڑیں کہ پہلے نمبر پر ہے یا نہیں. لیکن عورتیں اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہیں، شام کو نہیں نکل سکتی اکیلی، یا شام نہیں دن میں بھی کوئی سناٹے کی بالکل جگہ ہو، وہ جگہ ان کے لیے رسکی ہوتی ہے یا خطرے کی ہوتی ہے اگر کوئی دور تک سناٹے کی کوئی جگہ ہے. اور خطرہ ہونے انسانوں سے ہوتا ہے، کوئی جنگلی جانوروں سے نہیں ہوتا. انسانوں سے ان کو خطرہ ہوتا ہے. قانون کیا بنے اور قانون کے ساتھ پریونٹیو میجرز اگر نہیں رکھے جائیں تو پھر قانون بیکار ہو جاتے ہیں. اب قانون پر بات چل رہی ہے اس کے خلاف کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون بنانے والے مرد ہیں، تقریباً سارے مرد ہیں، کوئی ایک آدھ منسٹری میں عورت آ جاتی ہے. قانون سب جگہ قانون بنانے والے مرد ہوتے ہیں. ڈیمانڈ کرنے والی کون ہے سزائے موت دی جائے؟ یہ تقریباً ساری یا زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں. اب یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں، موت کی سزا ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس پر گزرتی ہے اس سے پوچھئے نا، طے آپ کریں گے. جو جن سماج کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، نہیں یہ تو زیادہ ہو جائے گی. تو جن پر لگاتار گزر رہی ہے، جن کی ڈیمانڈ ہے، تکلیف جس پر گزرتی ہے، جو دلیلیں دی جاتی ہیں، کچھ دلیلیں آتی ہیں کہ ریپ کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف بھی کچھ دلیلیں ہیں دی جاتی ہیں. ایسے موقعوں پہ آتی ہیں سامنے، کچھ لوگ آتے ہیں سامنے دلیلیں رکھتے ہیں. ان دلیلوں میں سے ایک دلیل جو ہے، الگ الگ بہت سی جو دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، ریپ اینڈ کلنگ. زنا بالجبر، اس کے بدلے میں مار دیا جائے کسی کو. جرم جتنا ہو اتنی بڑی سزا دے نا، اس سے زیادہ سزا کیسے دیں؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور پھر اس کے ڈیفنس کے اندر، اس دلیل کے ڈیفنس میں پھر دلیلیں یہ لائی جاتی ہیں کہ عورتوں کو اپنا مزاج بدلنا چاہیے. یہ کیا کہ مطلب اگر ریپ ہو گیا تو اس کے بعد منہ چھپائے گھوم رہی ہیں. بولڈ ہو جانا چاہیے انہیں، اور رہنا چاہیے سماج کے اندر عزت سے سر اٹھا کے پھر بھی جیتی رہے. یہ اپنی سائیکی کو ختم کریں، اس نفسیات کو کہ کسی کا ریپ ہو گیا تو ایسا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. اب یہ سمجھا دینا ان کا جو ریپ کرنے والے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے. جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے پوچھئے نا. ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو تم کوئی بہت سیریس بات مت سمجھو، بہت زیادہ
اور سر اٹھا کے جیو، ہو گیا تو ہو گیا، تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ان سے پوچھا جائے جن پر گزرتی ہے کہ ان کے لیے وہ اس سے موت سے یا مرنے کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے یا اس سے بہت کم تر درجے کی بات ہے. اسے ڈیسائیڈ کرنے والے یہی کیوں ہیں، خالی طے کرنے والے کہ یہ برابر. ایسے جرائم بہت ہو سکتے ہیں کہ جو کلنگ یا قتل یا مرڈر سے زیادہ بڑے جرائم ہیں. جو مظلوم ہے یہ اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری نظر میں کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک سے نہیں، سینکڑوں سے، ہزاروں سے، لاکھوں سے پوچھا جائے، چھانٹ چھانٹ کر نہیں پوچھے. تو اگر وہ سب یہ کہتی ہوں، ان کو اوورولنگ میجورٹی، ان کی عظیم اکثریت ہر دور میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ ہمارے لیے تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، پھر اسے مانا جانا چاہیے نا، تسلیم کیا جانا چاہیے. تو بہر یہ دلیل تو غلط ہے. دلیل یہ آتی ہے کہ جتنے بھی آج تک، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بڑے سروے ہوئے. بڑے سروے کا مطلب 4-5 ہوئے، 4-5 سروے ہوئے. اب اس میں کہیں ہانگ کانگ آ رہا ہے، کہیں اس کے اندر سنگاپور آ رہا ہے، کہیں امریکہ کی اسٹیٹس آ رہی ہیں، ان کے سروے ہوئے. اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس سے جرم کیپٹل پنشمنٹ سے ریپ رک جائے گا. یہ ثابت نہیں ہوا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انکنکلوسیو ہیں، یہ مکمل نہیں ہوئی تھی بات. جن حالات میں جن جگہوں پہ یہ گئے تھے، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جرائم کم نہیں ہوں گے. یہ بھی ساتھ میں تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ثابت تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کم، اس سے جرم یہ کم نہیں ہوگا، اور ثابت یہ بھی نہیں ہوتا کہ جرم کم ہو جائے گا. دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی. تو نہیں ہوتی تو اسے کیوں لے کر آ رہے ہیں آپ ان 2-4-5 سروس؟ اسے نافذ اپنے یہاں کر دیکھیے، اس جگہ پر نافذ کر کے دیکھیے جہاں پہ جرم بہت زیادہ بڑھ گیا، جہاں کثرت سے، جہاں بہت زیادہ نہیں ہے وہاں کے کچھ آپ نے رپورٹیں لے لیں، تو جہاں بہت زیادہ نہیں ہے وہاں کی کچھ رپورٹیں لے لیں گے، تو وہاں سے تو کچھ ثابت واقعی نہیں ہوگا کسی بھی طرح کی بات. لیکن ساتھ میں پھر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ جو اشارہ وہ دیتے ہیں وہ صحیح ہے. ایک جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا، ایک سوشل سسٹم ہے، اس میں بہت فلا ہے، اس کے اندر بہت خامیاں ہیں. مثلا ایک کیس تھا، وہ ایک عدالت میں گیا، عدالت نے بری کر دیا، پھر آگے اپیل میں گئے، اس نے بھی بری کر دیا، پھر آگے اپیل میں گئے، انہوں نے سزا دے دی. یا پہلے کسی نے سزا دے دی تھی، آگے اپیل میں گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، اور آگے اپیل میں گئے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اب ججز ہی کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح کے کیس میں کیا. یہ چیزیں کیوں پیش آتی ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایسے؟ اور یہ خالی اسی کیس میں نہیں، یہ ہر طرح کے کیسز کے اندر ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں عدالتوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ سب باتیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو توجہ دلائی جاتی ہے کہ صاحب اس ایسے کیس میں یہ بنا دے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی جان چلی جائے گی. اگر اس جرم کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیپٹل پنشمنٹ انہیں دے دی جائے گی تو بڑا برا ہو جائے گا. بڑا برا تو خیر نہیں ہو جائے گا اگر کچھ لوگ، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ مجرم ہی کو سزا ملنی چاہیے، نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ یہ دوسری ساتھ میں یہ بھی کہ مجرم کو چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ دونوں باتیں ساتھ میں ضروری. مجرم کو سزا ملنی ضروری، مجرم چھوٹے نہیں. تو سسٹم تو درست کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹتے کیسے ہیں؟ قانون تو تقریباً ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑے بہت امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں محسوس کرنے کے بعد کہ کیا کچھ اور کر لیں، کچھ اور ٹھیک کر لیں. اس کا امپلیمنٹیشن ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور پھر کیوں جج کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ کچھ کسی نے سمجھا کہ چھوڑنے کے قابل ہے، کسی نے سمجھا کہ پکڑنے کے قابل ہے. برسا برس کیس چلتا ہے. اور جب ایک کیس جو ہے وہ 15 سال اور 20 سال تک چل رہا ہے تو پھر اس کے اندر جو ایویڈنسز ہیں ان کے مینوپولیشن کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، گواہوں کو توڑنے کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ایویڈنس ختم ہو جاتے ہیں. اگر اسپیڈی جسٹس ہو تو یہ نہیں ہوگا. انصاف جو ہے وہ جلدی ہوا کرے ہر کیس میں، خالی ریپ کے کیس کی بات نہیں ہو رہی. تو بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. تب اس میں جو کنفیوز کیا جاتا ہے ججز کو، تو دونوں طرف کے پکش جو ہیں وہ اپنے اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، جس انداز میں رکھتے ہیں. دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. اب وہی جج جو ہے وہ بیچ میں 15 کیس اور سن چکا، اب 16واں پھر یہ آ گیا. آپ ذرا کسی ایک ٹاپک کی تیاری کر کے دیکھیں، کہیں بولنے کی، کسی مضمون کو لکھنے کی، کہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ نے 2 صفحے لکھے،
اس کے بعد آپ 6 مہینے بعد پھر بیٹھے اس کے آگے لکھنے کو، تو وہ جتنی چیزیں دماغ میں تھیں جو کچھ تھی وہ تو بالکل بے ترتیب ہو جائے گا. پھر 6 مہینے بعد اگلا صفحہ لکھیں، پھر 6 مہینے بعد اگلا صفحہ لکھیں، تو وہ تو بالکل یوز لیس ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں بچے گا. درمیان میں طرح طرح کے کیسز سنتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد کبھی نمبر آ رہا ہے وہ بھی ضرور اسی کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس جا رہا ہے، اور پھر وہاں پر کیس کی سنوائی آگے اس سے چل رہی ہے پروسیڈنگ. اس کے بعد پھر کسی اور جج کے سامنے کیس کی سنوائی آگے چل رہی ہے، اس کا تو ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا جس نے شروع میں سنا تھا. تو جب اسپیڈی جسٹس ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا، اس وقت ساری چیزیں سب کے سامنے حاضر ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں. پھر جوڈیشل سسٹم میں اس کی بھی ضرورت ہے ٹائٹ کرنے کے لیے. ہم ساری بات یہاں سے یہیں تک رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا، اور جتنے مددگار تھے ان کے، جتنے ان کو بچانے والے تھے، تو اگر سزا ان سب کے لیے برابر کی رکھی جائے، کم کیوں؟ کسی کے لیے اگر کیپٹل پنشمنٹ رکھی جا رہی ہے تو پھر اس کے جتنے مددگار تھے اور جتنے اس کو بیچ میں بچانے والے تھے، وہ چاہے پھر منسٹر ہوں، وہ چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ جوڈیشل اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، اور چاہے وہ پھر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہوں، پولیس کا محکمہ، اور چاہے جتنے بڑے اور چھوٹے تک اس کے اندر ہوں، تو پھر انہیں بھی سزائے موت دی جائے ساتھ. اور جتنے بیچ میں ان کو شیلڈ کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، چاہے وہ پبلک میں سے ہوں، چاہے وہ اتھارٹیز میں سے ہوں، ان کو بھی دی جائے. بات یہ نہیں کہ تو چاروں طرف لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، پھر نہیں ہوں گے جرائم. جو بچا رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہونی چاہیے سزا. اس جرم کے لیے جہاں زبردستی کسی کی زندگی برباد کی گئی، تو سزا پھر سب کو ملے. یہ کسی ایک کے اوپر ساری بات آ جاتی ہے کہ اس ایک کے لیے موت کی سزا ہو یا نہ ہو، اور درمیان میں وہ سب جتنے مددگار تھے، چاہے وہ جو ایویڈنس کو ضائع کرنے والے تھے جنہوں نے کیے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ پبلک کے لوگ ہوں، ان کو بھی لگاؤ ساتھ میں، سزائے موت میں لگاؤ. پھر قانون تو پھر بنے تو پھر اس شکل میں بنے. سوشل سسٹم میں تو تبدیلی آنی چاہیے، اس کا ذکر میں بات کو کروں گا سماجی لیول کے اوپر. لیکن جوڈیشیل جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ذمہ دار دوسرے بھی قرار دیے جائیں، جو مدد کر رہے ہیں، جو بچا رہے ہیں، مدد کرنے والے بھی، اور بات کو چاہے اس موقع پہ نہیں موجود تھے، بات کو بچا رہے ہیں جانتے بوجھتے، تو جانتے تھے کہ ایسا ہوا اور بچا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہو سزائے موت. اس کے بعد دیکھا جائے کہ جرائم کم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یا بڑھ رہے ہیں، یا اتنے ہی رہ رہے ہیں. صرف ایک آدمی کے ساتھ میں ہوتا ہے اور کہ ایک اس کو موت کی سزا دی جائے یا نہیں جائے، یہ مجرم تھا، اور اس کے اپنے سروے کر لیتے ہیں. اصل میں تو اس کا اسکوپ اور بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سزا کو ختم کر دیا جائے. پھر دلیلیں یہ بھی آتی ہیں کہ جب موت کی سزا ہوگی پھر تو چھوڑے گا ہی نہیں، جان سے ہی مارے گا. جس نے ریپ کیا اسے معلوم ہے کہ اب تو موت کی سزا ملنی، پھر تو جان سے مارے گا، پھر چھوڑے گا ہی نہیں. آپ اپنے چاروں طرف دیکھ لیجئے، ایسے جتنے بھی کیس ہوں جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، یعنی جتنے علم میں آتے ہیں چاروں طرف دیکھنے میں، وہی تو معلوم ہو سکتا ہے. جتنے کہیں رپورٹ ہو جاتے ہیں، اخباروں میں آ جاتے ہیں، جتنے بھی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخباروں کے اندر آ جاتے ہیں، یہ ریپ کا مجرم ہے، قتل کی بات نہیں ہو رہی. جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پکڑا جائے گا، نشاندہی ہو جائے گی، تو وہ مارتے ہی جان سے. ابھی تو نہیں ہے سزائے موت، اب بھی مارتے ہیں جان سے. کیوں مارتے ہیں؟ اور جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا جان جائے کہ ہم نے کیا، پھر بھی ہم سینہ تان کے گھومتے رہیں گے، وہ چھوڑ دیتے. مار تو اب بھی دیتے، نہیں چھوڑتے. جب سزائے موت نہیں تب بھی نہیں چھوڑتے. تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ان کی موتیں بڑھ جائیں گی. نہیں، وہ جرم ہی کم ہو جائے گا. موتیں بڑھنے کا کہاں سوال آ رہا ہے؟ جرم کم ہوگا، بشرطے کے ساتھ میں اکمپلیسز جو ہیں، ساتھ دینے والے، ان کے لیے بھی سزائیں ہیں. ان کو اسکاٹ فری نہیں چھوڑا جائے. پھر نہیں چھپائیں گے، پھر فوراً ظاہر کر دیں گے، جس سے بھی پوچھا جائے گا ہر ایک پھنسے گا. پھر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صاحب جب موت کا یہ آ جاتا ہے نا، تو پھر پریشر فیملی پہ بہت ہو جاتا ہے کہ اس کو تو سزائے موت ہوگی. تو اصل بات تو یہ کہ جب جرم ہی بہت کم ہوگا، اس فیملی کے اندر ایک تھوڑی ہوتا ہے، دو تھوڑی ہوتے ہیں. اب جب یہ خطرہ یہ ہوگا کہ تم سب بھی اسی لیول پہ اوپر آؤ گے، تمہاری بھی جان گئی، تو اس میں سے 3 بتا دیں گے، ایک تھوڑی. 4 یہ کہیں گے کہ نہیں 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 چھپا لو، لیکن 3 ایسے ہوں گے کہ جو بتائیں گے کہ غلط بات ہے، یہ بھی چھپا رہے ہیں. وہ آسانی نہیں ہوگا ایسے چھپا لینا، بچا لینا. جب اس کا اسکوپ یہاں پہ بڑھایا جائے کہ جو لوگ ساتھ دینے والے ان کو بھی وہی سزا دی جائے. یہ تو سب نے مل کر ایک جرم کیا، جرم کو جس نے بچایا وہ بھی
جرم کے اندر اتنا ہی شامل ہے، اس سے کچھ کم شامل نہیں بچانے والے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھر والے مل کر شیلڈ کر لیں، گھر والوں میں سے بتانے والے نکلیں گے، اس سے ان سے بھی ڈریں گے باقی جو بچانے والے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ دلیل دیتے ہیں کہ سسٹم ہی گڑبڑ ہے. اس سسٹم، یہ بات درست ہے کہ سسٹم گڑبڑ ہے. سماجی لیول کے اوپر بھی سسٹم میں گڑبڑیں کیا ہیں؟ اتنی باتیں تو میں نے کہیں ابھی یہاں پر کہ سب کے لیے اتنی سخت سزا ہو، سب کے لیے اتنی سخت سزا ہے، لیکن ڈیفینیشن بھی بدلیے ریپ کی. اب اگر ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کلب میں ڈانس کر رہی ہے اور وہاں سے نکلی، اور نکلنے کے بعد دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں رہے رات بھر، وہاں پہ شراب بھی پی دونوں نے، اور صبح آ کے رپورٹ درج کراتی ہے کہ میرا ریپ کیا اس نے. آپ قانون کچھ بھی بنائیے، اسے ریپ کی ڈیفینیشن سے نکالیے، چاہے جیسا بنائیں. ریپ کی ڈیفینیشن کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ ہسبینڈ اگر وائف کے ساتھ سیکس کے لیے زبردستی کرتا ہے تو چلو اس پر تو اسے تو ریپ نہیں مانا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن نے، بہت سی دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے اسے بھی ریپ کہا، اسے تو نہیں مانا ہے. لیکن لڑکی اگر 15 سال سے کم کو ہو تو ریپ مانا جائے گا. بیوی، لڑکی نے بیوی 15 سال سے کم کی ہو، اس کی مرضی کے خلاف اگر اس سے رشتہ زبردستی کی رشتے میں، تو اسے بھی ریپ مانا جائے گا. تب یہاں پر تو جان کی سزا نہیں ہونی چاہیے کیپٹل. اس کو ریپ کی ڈیفینیشن سے نکالیے. آپ جو دل چاہے اس کے لیے رکھیں قانون، کسی بھی طرح کا بنائیں، اسے کچھ اور نام دیجیے، یہ ریپ نہیں ہوگا. اس کو زنا بالجبر نہیں کہا جائے گا کہ اگر عورتیں چاروں طرف کم عمری میں نکاح ہو رہے ہیں، اس کم عمری کے نکاحوں کو روکیے اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو، جن قانونوں سے بھی روکیں، لیکن اس کو ریپ کی ڈیفینیشن سے نکالنا ہوگا اس جگہ. تو ریپ کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ جتنی وائڈ کر دی گئی ہیں، جتنی بڑھا دی گئی ہیں چاروں طرف، کہ یہ بھی ریپ ہوا کہ یعنی اسے دیکھا جائے کہ لڑکی نے اگر ایک رپورٹ کی کسی کے خلاف، اور وہ رپورٹ معلوم ہوا کئی سال بعد کی، اس درمیان میں اس سے ملتی بھی رہی، اس کے پاس جاتی بھی رہی، اور پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد کہہ دیا کہ، تو اگر یہ ثابت ہو کہ اس سے لگاتار تعلق موجود رہا، جاتی رہی آتی رہی، اور پھر اس نے کچھ سال کے بعد کہہ دیا کہ مجھے ریپ کیا تھا، اسے ریپ کی ڈیفینیشن سے نکلنا چاہیے. اس کے لیے جو دل چاہے قانون بنائے، ود ان ریزنیبل ٹائم رپورٹ بھی ہو. اگر ود ان ریزنیبل ٹائم رپورٹ، کوئی بھی جرم اگر نہیں ہوتا ہے اور اگر فاسٹ ٹریک اور جلدی فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو پھر رپورٹنگ کی گنجائش، اس کے اندر تو بہت سی گڑبڑ ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ڈیفینڈ کرنے والا جو ہے اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو پھر اس موقع پہ اسے نہیں یاد آئے کہاں پہ میں تو جھوٹ بول رہی ہے، کہاں کیسے بچوں میں کیا کیا چیزیں تھیں اس وقت ثبوت میں، اس کو لے کے آئے. وہ تو اگر تیاری اس کی کر رہا ہوتا تو چیزوں کو رکھتا نا، کہ کنسینسول سیکس تھا، وہ اپنی مرضی سے دونوں ساتھ میں رہتے تھے. ایک دن 10 سال کے بعد ایک ریپ کا الزام آ گیا. اس طرح کی ساری چیزوں کو جو بالکل عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، انہیں سب کو ریپ کی ڈیفینیشن میں ڈال دیا گیا. تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے ایمانداری کے ساتھ میں. اس کے لیے آپ کچھ اور نام رکھیے، کچھ اور اپنے قانون بنائیے. اس کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے. پھر پہلو اس کے اور بھی ہیں، جیسے میں نے ابھی قرآن کے بارے میں کہا، سزا کا، کہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یا غلط طریقے سے چھیڑ چھاڑ کی، غلط طریقے سے چھوا، اب اس کی رپورٹنگ کہیں ہوئی تو ہنگامہ مچا، اس کے اوپر بہت مچنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لڑکی کسی لڑکے کو غلط طریقے سے چھوئے یا لڑکیاں کہیں چھیڑیں لڑکوں کو، پھر اس پر بھی قانون ہونا چاہیے. تو انصاف تو پھر انصاف ہے، قانون اس پر بھی بنے. یہ چیز ہی ختم ہونا معاشرے سے کہ لڑکیاں چھیڑتی رہیں تو پھر لڑکے کیوں نہیں چھیڑیں گے، یا جہاں پہ یہ مزاج ہو. تو سوشل لیول کے اوپر ہم جاتے ہیں جہاں پریونٹیو میجرز کا قرآن نے کہا کہ اگر اپنے اوپر ایک اور یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن نے کہا کہ ایک اور چادر لپیٹ لیا کریں اپنے اوپر جہاں معاشرہ یا سوسائٹی اس طرح کی ہو، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور پھر ان کو نہیں ستایا جائے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس کے بعد پھر انہیں ستایا نہیں جائے. نہیں ستائیں گے کہ شریف لڑکیاں ہیں. بہت کلیئر بات ہے جو ایک میسج دیا ہے قرآن نے کہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یہ ستانے کے واقعات یا چھیڑنے کے واقعات. یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی رسپانس ملے گا، اور جہاں یہ ڈر ہو کہ یہ تو رپورٹ کر دیں گے، تو وہاں پر پھر نہیں ہوگا کہ جانے کے بعد یہ تو فوراً FIR کر دیں گے. تو جہاں لبرٹی لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، وہ اسے بھی تو ایسیس کرتے ہیں چھیڑنے والے کہ لبرٹی لی جا سکتی ہے فلاں سے، نہیں لی جا سکتی. اب دلیلیں یہ آتی ہیں، یہ دوسری طرف کی میں بات کہہ رہا ہوں
ان کی تو ٹھیک ہے ڈیمانڈ کریں کہ آپ سزا رکھیے، لیکن دلیل یہ آتی کہ ہمارا جس وقت رات کے جس وقت دل چاہے جہاں ہمیں گھومنے کی آزادی ہو اور چاہے جن کپڑوں میں ہو، یہ حکومت کا کام ہے کہ حفاظت کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریپ کے واقعات ہو جائیں۔ ہر شخص کے ساتھ پولیس نہیں رہ سکتی، پریونٹیو میجرز بھی تو لینے ہوں گے نا، سب باتوں سے الگ، اخلاقیات سے، قرآن سے، اسلام سے الگ ہٹ کر۔ اگر لیمو چھری کے اوپر جو گرے یا چھری لیمو پہ گرے تو کٹے گا تو لیمو۔ اگر کسی کو، میں تو لڑکے کی بات کر رہا ہوں، بچہ ہے کوئی تنہا کسی جگہ جائے اور ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہو تو کیوں جائے تنہا کسی رات میں کسی جگہ؟ احتیاط کرتے ہیں نہ یہ لے کے مت جانا۔ بینک جا رہے ہیں، زیادہ موٹی رقم لے کے آنی ہے، نہیں تو ایسے پیدل تھیلا لے کے مت جانا۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت پولیس نہیں رہتی۔ آپ کو جو معلوم ہے کہ ہمیں کتنی سیکیورٹی، کتنی احتیاط کرنی چاہیے، وہ تو کریں نا۔ جب ایک بات طے ہے اور تمام دنیا نے مانی ہے کہ وہ ویکر سیکس ہے، یعنی فزیکلی ویک ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے جو زیادہ طاقتور ہے، پھر اسے بھی تو کچھ احتیاط کرنی ہوگی، نہیں کرنی ہوگی؟ نہیں ہم کوئی احتیاط نہیں کریں گے، یہ کیسے منہ سے نکال دیا؟ اس پہ تو بڑے ہنگامے ہو جاتے ہیں، یہ زبان سے نکالا کیسے کہ ہم کہیں وقت بے وقت رات تنہائی میں کہیں ہم غیر معقول کپڑوں میں آدھے ننگے ہم نہیں گھومیں، ہمارا دل چاہے ہم گھومیں گے، ہمیں بچایا جائے، حکومت بچا لے ہم۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر جہاں رسک ہوتا ہے، بہت سی جگہ رسک، مردوں کی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں رسک ہوتے ہیں، وہاں بڑی احتیاطوں سے جاتے ہیں، احتیاط کر کے جاتے ہیں۔ جب رسک فیکٹر معلوم ہے کہ یہ رسک ہوتا ہے تو وہاں احتیاطیں کیوں نہیں کریں گی اور کیوں نہیں کرتی؟ اور اس پر کیوں ہنگامہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ یہ کسی نے کیسے کہہ دیا؟ اس کو یہ پریونٹیو میجرز ہیں جو رکھے اسلام نے، کہ اسے بھی دیکھنا ہوگا نا کہ تمہارے پریونٹیو میجرز ہو تاکہ یہ جرم نہیں ہو۔ ان تمام چیزوں کو ساتھ میں دیکھنا ہوگا، تو پھر کل ملا کر یہ سماجی اگر برائی ہے تو اس کو ہم سماجی لیول پر بھی جانا ہوگا، قانونی لیول کے اوپر بھی جانا ہوگا، قانون سخت بنے، لیکن وہ پھر ان سب کے لیے بھی ہو جو بچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ بے قصور مارے جائیں۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں، اگر اتنا سخت قانون بنے کہ کسی کو سزائے موت دی جا رہی ہے تو پھر جھوٹا الزام لگانے والے کا جھوٹا ثابت ہو جائے تو اسے وہی سزا دی جائے۔ ہر کیس میں یہی ہونا چاہیے۔ چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا، کسی پر پھنسا دیا، طرح طرح کے وہ الزام لگا کر سیاسی لوگ ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ تو جب جھوٹا الزام لگانے والوں کا جب ثابت ہو جائے کہ یہ الزام جھوٹا لگا تھا تو اس کو تو چھوڑا جائے، یہاں تو خالی اسے چھوڑ دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹا تھا۔ اسے جو سزا ملتی اگر سچا تھا وہی سزا اسے ملنی چاہیے جس نے جھوٹا الزام لگایا۔ جب تک یہ بھی ساتھ میں سیکیورٹی نہیں ہو تو جھوٹے الزاموں کی ڈھیر ہو جائے گی، بھرمار ہو جائے گی۔ جسے بھی مارنا ہوا الزام لگا دیا، ٹھیک ہے، ثابت ہوتا رہے کوئی، اور اگر نہیں ثابت ہو پایا تو کچھ نہیں۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جب گرفت کے اندر وہ بھی آ رہا ہے، پولیس بھی آ رہی ہے، پولیس کو جسے پکڑنا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں پکڑ لیتی ہے، 48 گھنٹے میں پکڑ لیتی ہے جب پکڑنا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں اور عام طور سے ریپ میں نہیں ہوتا ایسا، اور چیزوں میں تو ہوتا ہوگا، ڈکیتی وغیرہ میں یا مرڈر کے اندر جو خالی مرڈر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت دنوں کی پلاننگ چل رہی ہے، کہاں سے کیسے بچیں گے اور کیا کریں گے، یہ تو اسپونٹینیس ہوتی ہیں، پھر مار دیتے ہیں۔ مار تو دیتے ہی ہیں، جب کیپٹل پنشمنٹ نہیں تب بھی مار دیتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آؤٹ ہو جائے گی بات، یہ پہچانتی تو اسے پھر جان سے مار دیتے ہیں۔ اب بھی مار دیتے ہیں، جب بھی مار دیا کریں گے۔ لیکن اگر یہی سزا ان کے لیے بھی ہوگی، پولیس کے لیے بھی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ہو کوئی، تو پھر پکڑے جائیں گے۔ جس کیس کو انہیں پکڑنا ہوتا ہے تو ہمارے پہ پکڑنے کا نظام بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، جگہ جگہ CCTV کیمرے جو کچھ لگے، صرف اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا کہ اگر وہ خالی کسی ٹول گیٹ کے اوپر نہیں لگا تھا بلکہ آس پاس کے گھروں پہ بھی لگے تھے، صرف پولیس اسٹیشن پہ نہیں لگا تھا بلکہ کئی اور گھروں پہ بھی لگے ہوئے تھے، پھر بچتے نہیں ہیں، پکڑے ہی جاتے ہیں جنہیں پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ پکڑنا چاہنے والی بات بھی تو ہوتی ہے ساتھ میں، کہ چاہتے ہیں، پھر کتنا انفلوئنشل ہے، کتنا ایکشن لیتے ہیں۔ اس کی FIR لکھی جائے، چاہے وہ ملک کے کسی حصے میں کا، یہاں کا کیس نہیں ہے، وہاں پہ لکھی جائے گی۔ ملک ایک ہے، آپ FIR یہاں لکھیے، ایکشن وہاں پر لیجیے گا۔ تو یہ سبھی چیزیں جب تک ٹائٹ نہیں کی جائیں گی اس وقت تک مسئلہ خط کا حل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ڈیمانڈ کرنا غلط ہے کہ سزا جو ہے وہ سخت نہیں دی جائے، اور سزا سخت دینے سے تو یہ نقصان ہو جائے گا اور یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ان سے پوچھیے جن کے اوپر گزرتی کہ سزا کیا دی جائے۔ جب سب وہی کہہ رہے ہیں، وہ جیا بچن نے کہا کہ وہ تو پبلک کے حوالے کر دو، غلط ہے۔
لیکن سینٹیمنٹس یہ ہیں کہ پبلک کے حوالے کر دو, وہ موب لنچنگ ہو جائے. ویمنس رائٹس کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی اگر یہ قانون نہیں بنا تو جذبات ان کے دیکھیے نا, جن کے ساتھ میں ہوتا ہے کچھ ون سائڈ, اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ساتھ میں جب تک اتنی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, یہ سب کچھ تو اس وقت تک تو پھر خراب سسٹم کے اندر کوئی ایک قانون کام پورا نہیں کر پاتا, اس کے ساتھ میں پھر باقی سیف گارڈ اور دوسرے بھی ہوں, دوسری چیزیں ساتھ میں شامل ہوں گی تب سیف گارڈ ہوگا. اور پھر ظاہر بات ہے سوشل لیول کے اوپر بھی اس کوچنگ کی ضرورت ہے, بجائے شور مچانے کے کہ نہیں ہماری مرضی, جتنے دل چاہے گے ہم اکیلے میں رات بھر رہیں گے کسی کے ساتھ میں. تمہاری مرضی ہے تو پھر اس کو اگر کنسنسل کسی کے ساتھ میں کوئی رہتے ہیں, کسی کے ساتھ میں کوئی کیوں تنہائی کے اندر گھومنے کے لیے گیا ایسے وقت میں جو بالکل تنہا جگہ تھی دور, اور وہاں سے پھر اٹھا دیا گیا. وہ نربھے کے کیس میں ایسی ہوا تھا کہ کیوں کسی کے ساتھ میں کسی ایسی جگہ گئے کہ جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے. اب یہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ہنگامہ مچ جائے گا. لیجیے آپ تو اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں, میں تو نہیں روکنا, میں تو روکنے کی میں بات نہیں کر رہا, آپ تو خوب ٹھاٹ سے یہاں پہ گھومیے, لیکن تنہائی کی جگہ کیوں جاتے ہیں؟ جب معلوم ہو گیا کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو پھر اس کی, وہ تو بہت ہی بھیانک جرم تھا اپنی جگہ, لیکن پھر اس کی کچھ تھوڑا سا اس کی ضرورت ہوگی نا کہ احتیاط کریں گے, اور وہ احتیاطیں ہم نہ کریں. آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دیجیے, رات کو سوئیے, اور پھر کہیے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے. سرکار پکڑتی کیوں نہیں چوروں کو؟ دروازے تو بند کرتے ہیں نا, خالی دروازے بند نہیں کرتے, پھر وہ لوہے کے دروازے لگاتے ہیں ساتھ میں, جس کے گھر میں جتنا مال ہوتا ہے اتنا زیادہ لگاتا ہے, مضبوط والے. پھر اس کے اندر تالے بھی ڈالتے ہیں اندر سے, اور اس کے بعد پھر چھتیں بھی بند کرتے ہیں. تو یہ سب کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہیے کہ صاحب پولیس کو پکڑنا چاہیے, پولیس کو دیکھ لینا چاہیے کہ چوری نہیں ہو. اپنی احتیاط تو پوری کریں گے, ایسی اپنی احتیاط پوری کرنے کو جب تک تسلیم عورتیں نہیں کریں گی تب تک انہیں ڈیمانڈ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں اتنی سخت سزا کے. اور پھر اس کے بعد ڈیمانڈ خالی انہی کے لیے نہیں ہوگی, ڈیمانڈ تو پھر اس کے اندر سسٹم میں بہت سے لوگ گرفت میں آئے تب وہ پکڑ میں آئے گا صحیح مجرم اور غلط مجرم کے. اور جھوٹا چارج نہیں لگایا جائے گا, یہ بھی ساتھ میں آئے گی بات کہ جھوٹا چارج نہیں لگایا جائے, ورنہ موت کی سزا تمہارے لیے, اس کو مرنے کے لیے بھیج رہے تھے, کسی پہ جھوٹا چارج لگا دیا. قانون بنے تو پھر معتدل ہو, دونوں طرف کے لیے یکساں طور پہ برابر ہو. یہ گنجائش بھی نہیں کوئی لڑکیاں لڑکوں سے چھیڑ چھاڑ کرے. اگر اس کی گنجائش ختم کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کریں, اس چھیڑ چھاڑ کرنے کے اندر تو ویکر اور اسٹرانگر سیکس کی بات ہی نہیں آ رہی کہ یہ کمزور ہے اور وہ طاقتور زیادہ ہے. اس مسئلے کے بہت سے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا, صرف ایک دو کو لے کر ایک طرف سے یہ شور مچتا رہے کہ کیپٹل پنشمنٹ دو, اور ایک طرف سے یہ ہوتا رہے کہ نہیں بالکل غلط ہے, اس سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اصل میں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل سرفیس سطحی ہیں, بالکل سرفیس کے اوپر ہیں, اور نہ تو ان کی کبھی سنی جائے گی, اور سنی جائے تو واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں, واقعی نہیں ہوگا. کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے سیریس قدم بہت دور تک جا کر اٹھانے ہوں گے. اور پھر بات تو اسی جگہ ہے کہ ہم جب تک اس پر نہیں آئیں گے جو قانون اللہ نے دیا ذاتی زندگیوں میں, پرسنل لائف, اور اس کے بعد پھر کوئی اگر جرم ہوتا ہے تو پھر اس جرم کی ویسی سزا دی جائے جیسی بتائی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے جرم کا پریونشن جو ہے وہ ضروری ہے. اس پریونشن کے اوپر تو بہت زور دیا ہے. بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ایسی رکھی ہیں کہ کسی کے گھر میں مت جانا, اگر وہاں پر کوئی نہیں ہو تو داخل ہی مت ہونا, اندر سے آواز نہیں آئے, تم نے گھنٹیاں بہت بجا لی. اب اگر دروازہ کھلا تھا کھلا ہوا کرے, اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک پہلے سے پرمیشن نہیں ملے. اگر اندر سے آواز آئے جاؤ اس وقت تو چلے جانا واپس. ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کی, احتیاط کی, پریکاشن کی. تو جب تک یہ بھی سارے قانون ساتھ میں نہیں ہوگے, ان پر عمل نہیں ہوگا, تو اس لیول کے اوپر بھی ساتھ میں پریچنگ, پرچار, سمجھانا, ذہن سازی چلنی چاہیے کہ اپنے طور طریقے بھی تو درست کرو نا. نقصان ہوتا ہے تمہارا, تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نقصان تو عورت کا ہی ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا اس وقت فوری طور پر اگر پکڑا نہیں جائے تو نقصان تو اس کا ہوتا ہے. تو تمہیں احتیاطیں کرنی ہے. اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو اسے سزا دی جائے. بہرحال پھر ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں کے اوپر جو کچھ دین کہتا ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ پریونشن کے لیے اسلام نے یہ کہا ہے اور سزاؤں کے لیے یہ کہا ہے. اس کو بتائیں. وہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ایسا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تسلیم کی جائیں گی, لیکن یہ پورا ہی سیٹ ایک ساتھ جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی پہلے پہ ان چیزوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.